کیا توہین رسالت کے ناپاک الزام لگا کر کسی شخص کی کریکٹر اسیسینیشن کر کے اس کو آئسولیٹ کر کے اس کو سیگریگیٹ کر کے اس کی جان اور اس کی عزت اور آبرو کو سٹیک پہ لگا کر اپنے مقاصد کو حل کیا جا سکتا ہے؟ تم کہتے ہو وہاں پر درود و سلام کی توہین کی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے مسجد کے ممبر کے اوپر موجود ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہمارے ہاتھ میں, ہم تو اس جگہ پہ موجود ہی نہیں جب مسجد کو ڈی سیل کیا گیا, اور تم پھر بھی ہمارے اوپر اس بات کی الزام لگانا چاہتے ہو. تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اور جاؤ تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں. تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ, ہم اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں. تم اپنی جانوں کو لے کے آؤ, اپنی جانوں کو لے کے آتے ہیں. ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. پھر مباہلہ کرتے ہیں کہ جس نے درود و سلام کی توہین کی ہو. حضرات گرامی قدر, تمہاری ذریت بھی آ جائے, تمہارے اگلے پچھلے بھی آ جائیں, اس بات کو ثابت نہیں کر سکتے. قانون نافذ کرنے والے ادارے اور حکومتیں کہاں پر ہیں جو اس ملک کے اندر عظیم الشان قانون کہ حضرت رسول اللہ کی حرمت کے اوپر بھی جان نچھاور ہے, اور 295 کے قانون کے تحفظ کے اوپر بھی جان نچھاور ہے, لیکن وہ ایجنسیاں, وہ ادارے, وہ حکومتیں جو یہ واقعات کو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, معاشرے کے اندر افراتفری کو پھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں, اور توہین رسالت کے غلط الزامات کو لگتے ہوئے دیکھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ خاموش رہتے ہیں, خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں, اور بعض شرپسند عناصر معاشرے کے اندر فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکا کر اور لوگوں کی عزتوں پہ حملہ کر کے اور لوگوں کی جانوں پہ حملہ کر کے اپنے ناپاک مقاصد کو حل کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس بات کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں, جب تک زندہ رہیں گے حرمت رسول اللہ کے پر بھی جان نچھاور کرتے رہیں گے اور مساجد کا بھی تحفظ کرتے رہیں گے انشاءاللہ.